وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی ہم نے 22 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیں گے. واو اور ان اگر کن تم ہو تم فی میں ریبن شک مما اس میں جو نازل کیا نہ ہم نے علا پر عبدی بندہ نہ ہمارا فا پھر ائتو تم لے آؤ بصورت کوئی صورت. بی حرف ہے، جملے کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے صورت صورت، من سے مثلی مثل ہی اس صورت کے. اور ادعو تم بلا لو شہداء گواہوں کو، کم تمہارے، من سے، دونی علاوہ، اللہ اللہ کے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. واو اور ان اگر کن تم ہو تم فی میں ریبن شک مما اس میں جو نازل کیا نہ ہم نے علا پر عبدی بندہ نہ ہمارا فاتو پھر تم لے آؤ بصورت صورت من سے مثلی مثل ہی اس کے. واو اور ادعو تم بلا لو شہداء گواہوں کو، کم تمہارے، من سے، دونی علاوہ، اللہ اللہ کے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. فا پھر ان اگر لم نہ تفعلوا تم سب یہ کر سکو. واو اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے، تم سب کر سکو گے. فا پس اتقوا تم ڈرو النار آگ سے، التی وہ جو، وقود ایندھن ہا اس کا، الناس لوگ، واو اور الحجارت پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، لیے الکافرین کافر. فا پھر ان اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو، تم سب کر سکو. واو اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے. فا پس اتقوا تم ڈرو بچو النار آگ، التی وہ، وقود ایندھن ہا اس کا، الناس لوگ، واو اور الحجارت پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، لیے الکافرین کافر. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم کسی شک میں، مما اس میں، نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پھر تم لے آؤ بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کوئی صورت اس کے مثل، کوئی اس کے مثل ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم اپنے گواہوں کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، مراد گواہوں سے مددگار وہ جنہیں تم مددگار کہتے ہو، انہیں تم بلا لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تفعلوا پھر اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تفعلوا اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے،
فاتقوا النار، پھر تم ڈرو بچو، النار آگ سے، التی وقودها وہ آگ کہ اس کا ایندھن الناس والحجارہ لوگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جو قرآن ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر اس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک سورت لا کر دکھا دو، سورۃ الفاتحہ جیسی۔ 10 صورتیں آگے گزرے گی تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ارشاد فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، یہ جو پیچھے 11ویں صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو پیچھے 10 صورتیں گزر چکی ہیں ان جیسی صورتیں لا کر دکھا دو، یہاں پر سورۃ البقرہ میں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ سورۃ فاتحہ جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم اپنے معبودوں کو بلا لو، اپنے مددگاروں کو، اپنے گواہوں کو اکٹھا کر لو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ توحید کے بعد رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعی یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کی کاوش نہیں ہے بلکہ یہ کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی جو کوشش کرنی چاہیے جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی وہ تیار کردہ کافروں کے لیے جہنم ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو، اس کتاب کو تسلیم کریں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کریں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک وہ نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کافروں کو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور ساتھ ہی میں فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا اور تم یہ کر بھی نہیں سکو گے، یعنی کہ یہ صورت تم نہ بنا سکو اور تم یہ بنا بھی نہیں سکو گے۔ یہ بات اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ارشاد فرما دی۔ یہ قرآن کریم کی ایک صداقت ہے، ایک صداقت کی ایک واضح دلیل ہے، ایک مثال اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز اور قاصر ہیں، اور یقیناً قیامت تک ہی عاجز اور قاصر رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پھر تم اس آگ سے بچو وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہیں۔ تو پتھر سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ گندک کے پتھر ہوں گے، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ بت، وہ اصنام جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے، انہیں پکارتے تھے، جیسا قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا سبھی جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اعدت للکافرین یہ وہ آگ ہے، یہ وہ جہنم ہے جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اور دوزخ کا وجود جو اس وقت بھی ثابت ہے، یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، اور یہ
تمثیلی چیزیں نہیں ہیں، صرف مثالی چیزیں نہیں، مثال دے کر بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما۔ بعض متجددین جو ہے وہ جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی تمثیلی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جنت اور جہنم، قیامت، دنیا کا فنا ہو جانا، ہر چیز کا فنا ہو جانا، کل قیامت کو دوبارہ اللہ رب العزت کا زندہ کرنا، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی تمثیلی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔